تو معاشرے سے برائی اور بے حیائی کے خاتمے کے لیے اللہ رب العزت نے جو طریقہ عطا فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ معاشرے میں آج جو بے حیائی اور برائی سب سے زیادہ عام ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہماری اکثریت جو ہے آج بے نمازی بن کر رہ گئی۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے بتاؤں، آپ کے گاؤں میں کسی آدمی کو ہارٹ کا پرابلم ہے، لیکن آپ کے گاؤں میں یا آس پاس کے 2-4 گاؤں میں ہارٹ کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر موجود نہیں ہے۔ ہارٹ کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ملے گا کولکتہ میں۔ اب آپ بتائیے، ہارٹ کے اس مریض کو اگر علاج کرانا ہے، ہارٹ کے اس مریض کو اگر شفا پانا ہے، تو گھر کے بستر پر پڑے پڑے اس کو آرام نہیں ملے گا، بلکہ علاج کے لیے اس کو کلکتہ جانا ہوگا۔ جب کلکتہ اس ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو یقیناً ڈاکٹر اس کا علاج کرے گا اور اس مریض کو ہارٹ کے مرض سے راحت ملے گی، اس کو شفا ملے گی۔ ورنہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، مریض موجود ہے آپ کے گاؤں میں اور ڈاکٹر موجود ہے کلکتہ میں، تو ڈاکٹر کے وہاں رہنے سے آپ کے گاؤں کے ہارٹ کے پیشنٹ کو آرام ملنے والا نہیں ہے، علاج ملنے والا نہیں ہے۔ اگر چاہتا ہے کہ اس کو آرام ملے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ رب نے فرمایا کہ بے حیائی کا علاج نماز ہے، برائی کا علاج نماز ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر بے حیائی اور برائی زیادہ پائی جاتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے آج 90% مسلمان، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، نماز نہیں پڑھتے، اور جب نماز نہیں پڑھتے تو ان کی زندگی میں برائی بھی پائی جاتی ہے اور بے حیائی بھی پائی جاتی ہے۔ علاج موجود ہے، لیکن جب تک جاؤ گے نہیں اس کے قریب، کیا بتاؤ راحت ملے گی، آرام ملے گا؟ تو اگر سوسائٹی سے برائی کا خاتمہ کرنا ہے، بے حیائی کا خاتمہ کرنا ہے، تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نماز کا پابند بنانے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ نماز پڑھنا ہمارا کام اور بے حیائی برائی سے بچانا نماز کا کام۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی کنجی نماز ہے، اور فرماتے نماز کی کنجی طہارت ہے، پاکی ہے۔ اب آدمی پاک ہی نہ ہو اس کی نماز ادا ہوگی؟ اور جب نماز ہی صحیح سے ادا نہیں ہوگی تو کیا وہ جنت میں داخل ہو سکے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جنت کی کنجی نماز اور نماز کی کنجی طہارت ہے، پاکی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، دنیا کے ہر کونے کا مسلمان، شہری ہو، دیہاتی ہو، امیر ہو، غریب ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، بے پڑھا لکھا ہو، پڑھا لکھا ہو، مالک ہو، نوکر ہو، ہر کوئی جانتا ہے کہ دن اور رات میں اللہ رب العزت نے ہم پر 5 وقت کی نماز کو فرض فرمایا ہے۔ بتائیے آپ سب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر مسلمان جانتا ہے، پڑھنے والا ہو نہ پڑھنے والا ہو، ہر کوئی جانتا ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض۔ اگر پڑھو گے تو اللہ نے انعامات کا وعدہ فرمایا، برکت کا وعدہ فرمایا، جنت کا وعدہ فرمایا، عذاب سے رہائی کا وعدہ فرمایا۔ اور اگر نہیں پڑھو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے عذاب قبر کی وعید فرمایا، قیامت میں پکڑ کی وعید فرمایا، جہنم کی آگ کی وعید فرمایا۔ ہم سب جانتے ہیں، لیکن سب کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتے۔ اب بتائیے اگر راستے میں بورڈ لگا ہو کہ اس راستے پر نہ جائیں، آگے خطرہ، پڑھا لکھا آدمی بچ جائے گا نہیں جائے گا؟ کہ وہ دیکھ لے گا کہ بورڈ پر لکھا ہے ڈینجر، بورڈ پر لکھا ہے آگے خطرہ۔ لیکن ایک آدمی جو بے پڑھا لکھا ہے، وہ بتائیے بورڈ دیکھ کر بھی رکے گا؟ نہیں رکے گا۔ کیوں؟ کالا اکشر بھینس برابر،
بورڈ لگا تو ہے، لکھا کیا اس کو پتہ ہی نہیں، وہ تو چلا جائے گا۔ اب جب چلا جائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، وہ خطرے کا خود اپنے آپ کو شکار بنا بیٹھے گا۔ تو میرے پیارے آقا کے پیجوانوں، بے پڑھا لکھا اس راستے پر چل پڑے تو بات سمجھ میں آتی ہے، اندھا اس راستے پر چل پڑے تو بات سمجھ میں آتی ہے، نادان یا بچہ یا پاگل اس راستے پر چل پڑے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن پڑھا لکھا پڑھنے کے بعد بھی اگر اس راستے پر چل پڑے تو بتائیے اس سے بڑا بھی کم عقل کوئی ہوگا؟ سب جانتے ہیں نماز پڑھو گے تو اللہ جنت دے گا، نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ سب جانتے ہیں نماز پڑھو گے اللہ قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا، نماز نہیں پڑھو گے قبر کو جہنم کا گڑھا بنایا جائے گا۔ سب جانتے ہیں کہ نماز پڑھو گے اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، جنت کی نعمتیں عطا کرے گا، اور نماز نہیں پڑھو گے تو پھر آپ کو کوڑے لگائے جائیں گے، آپ کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ تو سب کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی، سب کچھ سننے کے بعد بھی، سب کچھ سمجھنے کے بعد بھی اگر ہم عمل نہ کریں تو بتائیے ہم کیا اپنے ہاتھوں سے خود اپنی آخرت کو برباد نہیں کر رہے؟ ایک عورت آئی کسی بزرگ کے پاس، آپ جانتے ہیں عورتوں کا مسئلہ، عورتوں کا کوئی بھی چھوٹا موٹا معاملہ ہو تو فوراً بابا ڈھونڈنے کے لیے نکلتی ہے۔ کوئی بابا مل جائے، کوئی دعا تعویذ والا مل جائے، کوئی جھاڑ پھونک والا مل جائے، اور جانتے ان عورتوں کی عقلوں پر کتنے پردے پڑے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر مسجد کے باہر کھڑی ہوتی ہیں، نمازی نکلیں گے تو دم کر دیں گے، امام صاحب نکلیں گے تو بچے کو پڑھ کے پھونک دیں گے، اور ان کا ماننا یہ ہے اگر نمازی پڑھ کے پھونکے گا بچے کو شفا مل جائے گی، بچے کا بخار اتر جائے گا، بچے کی نظر دور ہو جائے گی، بچے کی صحت بن جائے گی۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، جب گاؤں بھر کے نمازی پڑھ کر نماز پڑھنے کے بعد تیرے بچے کو پھونکیں گے تو تیرے بچے کو آرام ملے گا، اور اگر وہی نماز تو اپنے گھر میں پڑھ کر خود اپنے بچے کو پھونکے گی تو کیا آرام نہیں ملے گا؟ ارے جیسے گاؤں کے نمازی پڑھ پڑھ کر پھونکیں گے تیرے بیٹے کو شفا ملے گی، ایسے ہی یقین جان تو بھی اللہ کا سجدہ کرے گی اور اپنے بچے کو دم کرے گی، اللہ تیرے بچے کو یقیناً شفا عطا فرمائے گی۔ اور یہ بھی سن لو، مسجد کا امام پھونکے گا تو صرف اس لیے پھونکے گا کہ گاؤں کی عورتیں آتی ہیں پھونکوانے، چلو امام ہے پھونک دیتے ہیں، وہ یوں ہی پھونک دے گا، لیکن ایک ماں جب پڑھ پڑھ کے پھونکے گی تو اس کی دعائیں دل سے نکلیں گی، اور جب دل سے دعا نکلے گی یقیناً ماں کی دعا کو اللہ رد نہیں فرمائے گا، بلکہ دل سے دعا نکلے گی، اللہ اولاد کے حق میں اس کی دعا کو مسجد کے امام سے پہلے قبول فرمائے گا۔ عورتوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو، بیٹی کو رشتہ نہیں آتا، حضرت کوئی تعویذ دے دیں، بیٹے کی نوکری نہیں لگ رہی، حضرت کوئی دعا کر دیں، بچی کو راحت نہیں مل رہی، حضرت کوئی تعویذ دے دیں، ہر چھوٹے موٹے کام کے لیے کوئی 11 والے بابا کے پاس، کوئی 51 والے بابا کے پاس، کوئی 111 والے بابا کے پاس۔ اگر گاؤں میں کوئی مزار نہ ہو، اگر کوئی ولی آرام فرما نہ ہو، کوئی پڑھا لکھا گاؤں میں نہ ہو تو کہیں چوک چبوترے پر چلی جاتی ہیں، کسی چلے پر چلی جاتی ہیں، کسی نے اپنی طرف سے من گنت قبر بنا لی ہو مزار کی شکل میں، وہاں چلی جاتی ہیں۔ اگر وہاں کچھ خرچ کرنا پڑے تو بھی چلے گا، چڑھاوا چڑھانا پڑے تو بھی چلے گا، اور میں معذرت کے ساتھ کہوں گا آج ہماری اور آپ کی دین سے دوری کا نتیجہ جانتے ہو کیا ہے؟ مسجد کا امام ہمارے گاؤں میں 20 سال سے امامت کرتا ہے، اس کی تنخواہ 3.5 4 5 ہزار روپے ہیں۔ اگر مان لو اچانک وہ بیمار ہو جائے، علاج کرانے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، گاؤں والے نکلتے ہیں چندہ کرنے کے لیے، امام صاحب کو آپریشن کرانا ہے، 60 ہزار کی ضرورت ہے، اگر
کچھ ہو سکے تو دے دیجئے، آپ بھی کچھ دے دیجئے، آپ بھی کچھ دے دیجئے۔ ارے 20 سال سے مسجد کا امام جو امامت کرتا ہے، آنکھ میں تکلیف ہے آپریشن کرانا ہے، پیٹ میں تکلیف ہے آپریشن کرانا ہے، ہارٹ میں تکلیف ہے آپریشن کرانا ہے، تو گھر گھر گھوم کے چندہ کیا جاتا ہے، کچھ دے دو تاکہ امام صاحب کا علاج کرا دیں، امام صاحب کو مرنے سے بچا لیں۔ لیکن اسی گاؤں میں اگر کوئی کہیں سے ننگ دڑنگ آدمی آ جائے، رال تھوک بہتی ہو، ننگا ہو، اور آ کے چوک چوراہے پر بیٹھ جائے اور وہاں بیٹھ کے ہاہو کا نعرہ لگانا شروع کر دے، تو عورتیں دیکھتی بھی نہیں ہیں کہ نمازی ہے کہ نہیں ہے، عالم ہے کہ نہیں ہے، پڑھا لکھا ہے کہ نہیں ہے، تلاوت کرتا ہے کہ نہیں ہے۔ ارے کپڑا بھی نہیں پہنا، ننگا ہے، بال بکھرے ہیں، داڑھی الجھی ہے، ناک بہتی ہے، لوگ قریب آئیں تو گالی دیتا ہے، لوگ قریب آئیں تو پتھر مارتا ہے۔ لیکن ایسے کے پاس بھی شام ہوتے ہوتے عورتیں دودھ جلیبی کھلانے کے لیے پہنچ جائیں گی۔ وہ جس کا دین سے تعلق نہیں، ارے وہ جو پاگل ہے، ارے وہ جو دیوانہ ہے، اگر وہ آ جائے تو سمجھتی ہیں یہ بھی بابا ہوگا، یہ بھی اللہ کا ولی ہوگا۔ وہ ڈھونڈتی رہتی ہیں کوئی تو مل جائے، کوئی تو مل جائے۔ میں منبر رسول پر موجود ہوں اور علماء کی موجودگی میں، سید صاحب کی موجودگی میں میں ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا، اے عورتوں تم چاہتی ہو اللہ شوہر کی روزی میں برکت دے، تم چاہتی ہو اللہ تمہاری بیٹی کے لیے بہترین رشتے کا انتظام کرے، تم چاہتی ہو تمہارا بیٹا بمبئی گیا ہے اللہ اس کو کامیابی عطا کرے، تم چاہتی ہو تمہارے گھر میں پوتے پوتیاں ہوں، نواسے نواسیاں ہوں، تم چاہتی ہو تمہارا گھر خوشحال ہو، تمہاری اولاد ترقی کرے، تمہارا شوہر محبت کرے، تمہاری بیٹی سسرال میں خوش رہے۔ اگر تم چاہتی ہو تو تمہیں دنیا کے پاس جا کر ان سے دعاؤں کی درخواست کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب مسجدوں سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہوں، فوراً وضو کر کے اپنے مصلے کو بچھا لے، اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکا دے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں یہاں تیرا سر جھکے گا، وہاں اللہ تیرے شوہر کی روزی میں اپنی برکت کا نزول فرمائے گا۔ اللہ غیب سے تیرے بیٹے کو ترقی عطا کرے گا، تیری بیٹی کو غیب سے بہترین رشتہ عطا کرے گا۔ ہم دنیا کی ٹھوکریں تو کھانے کو تیار ہیں، ہر چوکھٹ پر بھیک مانگنے کو تیار ہیں، اگر تیار نہیں ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کو تیار نہیں ہے، اگر تیار نہیں ہے تو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اے خاتون جنت کی کنیزوں سنو، 22 مارچ 2020 کو جنتا کرفیو کے بعد جب اچانک 24 مارچ کو لاک ڈاؤن لگا، تو لاک ڈاؤن کے بعد پوری دنیا میں جو تباہی بربادی آئی، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے ملک کا حال کیا تھا آپ نے دیکھا، کتنوں کی نوکریاں گئیں، کتنے آج بھی بجلی کا بل بھر نہ سکے، بچوں کی فیس جڑا نہ سکے، کتنے ایسے ہیں جن کی فیکٹریاں بند ہو گئی، کارخانے بند ہو گئے، تباہ برباد۔ وہ سب کے پاس مانگنے کو جانے کو تیار، اپنے رب سے مانگنے کو تیار نہیں۔ جانتے ہو حدیث قدسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ اپنی حاجتوں کو میرے بندوں کے سامنے بیان کرتا ہے، میرا بندہ جب اپنی ضرورت کو میرے بندوں کے سامنے بیان کرتا ہے تو میں اس بندے کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ یعنی اب بندے ہی دیں گے، خدا دینے والا نہیں۔ اور آقا فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ اپنی حاجتیں کسی اور سے نہیں مجھ سے بیان کرتا ہے تو میں اپنے بندے کو اس کی طلب سے پہلے عطا کر دیتا ہوں، ابھی مانگ بھی نہیں پاتا میں دیتا ہوں۔ بتاؤ کیا سجدہ کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو چھوٹے ہو جائیں گے، عزت میں کمی آ جائے گی، لوگ حقارت کی نظر سے دیکھیں گے، کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، دنیا کے دولت مندوں سے مانگو، 1 بار 2 بار 3 بار
चौथी बार देखेगा मुंह टेढ़ा करेगा, पांचवी बार देखेगा रास्ता बदलेगा, छठी बार देखेगा तो कहेगा जब देखो उठे सुटे मेरे पास चला आता रहता है, मदरसे के लिए चाहिए तो मेरे पास, जलसे के लिए चाहिए तो मेरे पास, मस्जिद के लिए चाहिए तो मेरे पास, इज्तिमा के लिए चाहिए तो मेरे पास, अपनी जाती जरूरत हो तो मेरे पास, बंदा देगा तो शिकायत करेगा, ये बार बार घूम घूम के मेरे पास आता है, वो दुनिया को सुनाएगा अजीब आदमी है, मैंने 2 बार क्या दे दिया, हर दूसरे दिन मेरे पास आता रहता है। अरे अपने जैसों से मांगोगे तो मांगना देने वाला मुंह टेढ़ा करेगा, लोगों को बताएगा, शिकायत करेगा, अगर देगा तो एहसान जताएगा, लेकिन रब से सुबह मांगो, दोपहर मांगो, शाम मांगो, रात मांगो, बड़ी महफिल में मांगो, तन्हाई में मांगो, रात के अंधेरे में मांगो, दिन के उजाले में मांगो, एक बार नहीं 1 लाख बार मांगो, जितनी बार भी मांगोगे अल्लाह तबारक ताला न देने से अपने हाथ को पीछे खींचता है और न मांगने वाले से नाराज होता है, बल्कि नबी ने फरमाया जो नहीं मांगते अल्लाह उससे नाराज होता है और जो जितना मांगते हैं अल्लाह उतना उससे राजी होता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी, नारे तकबीर। मैं अपनी माँ और बहनों और बच्चियों से कहूंगा, अगर चाहती हो अल्लाह बरकत दे, अगर चाहती हो अल्लाह इज्जत दे, अगर चाहती हो अल्लाह कामयाबी दे, तो अल्लाह के सजदों की पाबंदी करो। कहें इंशाअल्लाह। नमाजों के मामले में कायली, सुस्ती, टाल मटोल, बहानेबाजी बिल्कुल नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, आज ये दावती इज्तिमा है, बाईं जानिब जहां तक नजर पड़ती है लोग मौजूद, दाईं जानिब जहां तक नजर पड़ती है लोग मौजूद, लेकिन बताइए इज्तिमा के बाद जब अजान इशा होगी और नमाज इशा होगी तो इसमें से कितने लोग होंगे जो अल्लाह के घर में जाएंगे, कितने लोग होंगे जो अल्लाह का सजदा करेंगे, कितने लोग होंगे जो अपनी नमाज की पाबंदी और हिफाजत करेंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, इमाम हुसैन का जिक्र सुनकर आंख से आंसू बहाने वाले तो बहुत नजर आते हैं, लेकिन इमाम हुसैन की तरह नमाजों की हिफाजत करने वाले कितने नजर आते हैं, कितने नजर। छाती पीटने को तैयार, सर झुकाने को तैयार नहीं, चंदा देने को तैयार, सर झुकाने को तैयार नहीं, नोहा मरसिया मातम करने को तैयार, अल्लाह का सजदा करने को तैयार नहीं, रस्म और रिवाज के नाम पर ताजिया उठाने, अलम बिठाने, ढोल नगाड़े पीटने को तैयार, अल्लाह का सजदा करने को तैयार नहीं। ये कैसी इमाम हुसैन से मोहब्बत है। जब तुम करबला के वाकया सुनते हो तुम्हारा दिल टूटता है, तुम्हारी आंखें नम होती हैं, लेकिन बताओ 10 मुहर्रम के बाद कितने हैं जो मस्जिदों की तरफ आते हैं, कितने हैं जो नमाज की पाबंदी करते हैं। ऐ सुन्नियों, जाते जाते सुनते जाओ, यजीद से झगड़ा इमाम हुसैन का न हलवे का था, न जर्दे का था, न अलम का था, न ताजिए का था, न नगाड़े का था, न डोल का था, न नोहे का था, न मरसिया का था, न मातम का था, न मेले का था, न फूल खिलौने का था, किसी चीज का झगड़ा नहीं था। इमाम हुसैन को इन बातों से कोई तकलीफ नहीं थी कि यजीद ये कर रहा था, नहीं नहीं, बल्कि इमाम हुसैन जो करबला में उस जालिम के मुकाबले आए थे उसकी वजह ये थी कि जिस नमाज को नबी लेकर आए थे, यजीद खलीफा बनने की तमन्ना रखता था लेकिन नमाजों से गाफिल था, नमाजों से बेपरवाह था, अव्वल दर्जे का बेनमाजी था। इमाम हुसैन मुकाबले में आ गए। ये नमाजें नबी की आंखों की ठंडक है। तेरी एक वजह से तेरे साथी भी बेनमाजी हो रहे हैं, तेरे फॉलोअर भी बेनमाजी हो रहे हैं। मैं नमाज की हिफाजत करूंगा, अगरचे सर कटाना पड़े मैं नमाज की हिफाजत करूंगा, अगरचे भूखा प्यासा रहना पड़े मैं नमाज की हिफाजत करूंगा, अगरचे नन्ना अली असगर कुर्बान करना पड़े मैं नमाज की हिफाजत करूंगा, अगरचे सकीना की बालियां खिंचवानी पड़े मैं नमाज की हिफाजत करूंगा, अगरचे सारा काफिला लुटवाना पड़े। इमाम हुसैन ने करबला में कयामत तक आने वाली दुनिया को बता दिया, नमाज नबी की आंखों की ठंडक है, इसकी हिफाजत के लिए खुद को मिटाना
پڑے تو مٹا دینا، لیکن اللہ کے سجدوں کی حفاظت کرنا، اللہ کی نمازوں کی حفاظت کرنا۔ اے مسلمانوں، میں جاتے جاتے آخر میں کہوں گا، سنو، یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے میں میرے نبی اس نماز کو لے کر آئے تھے لامکہ سے۔ آپ جانتے ہیں یہ معراج پاک کا مہینہ ہے، معراج پاک کا۔ میں آیا ہوں کولکتہ سے ہوتا ہوا آپ کے علاقے میں، 3 دن کے دورے پر نکلا۔ میرے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے، جب 3 دن کے بعد لوٹوں گا، بیوی کا تقاضا کچھ نہ بھی ہو، لیکن چھوٹے بچوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ابا کچھ نہ کچھ ہمارے لیے تو لائے ہوں گے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ آپ کے بہت سارے رشتہ دار، بڑے بھائی، کسی کے والد بمبئی میں رہتے ہوں گے، بنگلور میں، دلی میں رہتے ہوں گے۔ جب آتے ہیں 6-8 مہینے میں تو بتائیے کوئی نہ کوئی تحفہ لاتے ہیں کہ نہیں لاتے ہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ سفر سے تحفہ لانا میرے آقا کی سنت مبارکہ، یہ اپنے لوگوں کو تحفہ دینا، وہ دے تو لینا، یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جب کبھی سفر پر جاؤ، گھر والوں کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے آیا کرو۔ یہاں تک آپ نے فرمایا اگر کچھ نہ ہو سکے تو چند پتھر ہی لے آیا کرو۔ اب یہاں چند پتھر سے مراد یہ نہیں ہے کہ بمبئی سے پتھر، دلی سے پتھر لانا، نہیں، بلکہ آقا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے پتھروں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اتنے کم قیمت کی چیز ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خالی ہاتھ مت آنا، کچھ نہ کچھ ضرور لانا۔ اب جب نبی نے اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دی، آقا اس سفر پر گئے جس پر کوئی نبی بھی نہ جا سکا۔ اب اس سفر سے جب نبی لوٹے تو محبوب خالی ہاتھ آئے۔ رب کی رحمت نے گوارا نہ کیا، اس لیے رب نے فرمایا محبوب جب اپنی امت کو تو نے یہ پیغام دیا ہے کہ سفر سے لوٹنا تو گھر والوں کے لیے کوئی تحفہ ضرور لے آنا، اب اس سفر سے محبوب تو خالی ہاتھ جائے میری رحمت گوارا نہیں کرتی، اس لیے تحفہ تو بھی لے جا۔ لیکن ہر کسی کو اپنے گھر والے پیارے ہوتے ہیں، محبوب تجھے تو گھر والوں سے زیادہ اپنی امت پیاری ہے، اس لیے تحفہ نہ صرف تیری بیوی کے لیے ہوگا، نہ صرف علی کے لیے ہوگا، نہ صرف فاطمہ کے لیے ہوگا۔ اے محبوب وہ تحفہ دیتے ہیں تو تیری قیامت تک آنے والی امت کے لیے ہوگا۔ اور وہ تحفہ کیا تھا؟ وہ تحفہ میرے نبی 5 وقت کی نماز لے کر آئے تھے۔ 5 وقت کی نماز۔ کبھی سوچا آپ نے تحفہ دینے والا اللہ ہے اور تحفہ لانے والے رسول اللہ۔ یہ تحفہ امریکہ کا نہیں، یہ گفٹ جاپان کا نہیں، یہ کوئی حج عمرہ پر گیا تھا تو سعودی سے نہیں لایا، مکہ مدینے سے نہیں لایا۔ یہ تحفہ کتنا عظیم ہوگا، یہ لامکہ سے آیا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ جس رب نے ان گنت نعمتیں عطا کی ہیں، اس رب نے اسپیشلی یہ گفٹ ہمارے لیے بھیجا۔ جب یہ تحفہ آیا صدیق اکبر نے سر پر رکھ لیا، عمر فاروق اعظم نے ہونٹوں سے لگایا، عثمان غنی نے پیشانی سے چوما، مولا کائنات نے آنکھوں سے لگا لیا۔ تحفہ امام حسین تک پہنچا، امام حسین نے تحفے کی حفاظت کے لیے کربلا میں سر کو کٹا دیا۔ تحفہ امام زین العابدین تک پہنچا، امام زین العابدین بھی اس کی حفاظت کرتے رہے۔ امام باقر سے ہوتا ہوا امام جعفر صادق تک پہنچا، تحفے کی حفاظت کرتے رہے۔ غوث اعظم کو ملا، غوث اعظم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا۔ غریب نواز کے پاس پہنچا، غریب نواز نے بھی ایسا پیار کیا کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے آپ اس تحفے کی حفاظت کرتے رہے، فجر ادا کرتے رہے۔ لیکن جب غریب نواز نے یہ تحفہ ہم تک پہنچایا، یہ میرے نانا کا لایا ہوا ہے، یہ معراج کی شب لایا ہوا ہے، یہ لامکہ سے لایا ہوا ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، جب لا کر ہمیں تحفہ دیا، ہم نے اس تحفے کا کیا کیا؟ ارے جو حضور کے ذریعے ہوتا ہوا غریب نواز نے ہم تک پہنچایا تھا، ہم نے اٹھا کر تحفے کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہم نے کہا ہم کو دکانیں پیاری ہیں، نبی کا تحفہ پیارا نہیں ہے، ہم کو آئی پی ایل کا میچ پیارا ہے، ہم کو نبی کا تحفہ پیارا نہیں ہے، ہم کو بگ باس پیارا ہے، ہم کو نبی کا تحفہ پیارا نہیں ہے، ہم کو ٹک ٹاک پیارا ہے، ہم کو نبی کا تحفہ پیارا نہیں ہے، ہم کو رات رات بھر یوٹیوب پر گندے ویڈیو اور فلمیں دیکھنا پیارا ہے، نبی کا تحفہ پیارا نہیں ہے، ہم کو 2 ٹکے کی نوکری پیاری ہے، ہم کو نبی کا تحفہ پیارا نہیں ہے، ہم کو دنیا کی ڈگری پیاری ہے، ہم کو نبی کا تحفہ پیارا نہیں ہے۔ ہم نے نبی
نبی کے تحفے کو پیٹھ کے پیچھے اٹھا کر پھینک دیا. ہم فجر میں سوتے رہے, ہم ظہر میں پیسے کماتے رہے, ہم عصر میں حساب کتاب کرتے رہے, ہم مغرب میں کھاتے پیتے رہے, ہم عشاء میں رات سونے کی تیاری میں لگے رہے. ہم نے نبی کے لائے تحفے کی کوئی پرواہ نہیں کی. نتیجہ کیا ہوا؟ ہماری اولاد ہماری باغی ہو گئی, ہماری بیوی ہماری نافرمان ہو گئی, آپس میں بھائی بھائی میں جھگڑے ہو گئے, بیٹا اولاد بیٹا جو ہے ماں باپ کا باغی ہو گیا. آج گھر گھر میں آگ لگی ہے, آج سوسائٹی میں آگ لگی ہوئی ہے, آج ہم پریشانیوں کے شکار ہیں, آج ہم مصیبت زدہ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم نبی کے لائے تحفے کو پیٹھ کے پیچھے پھینک کر دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہے. نتیجہ یہ ہوا نہ دنیا ہاتھ آئی نہ آخرت ہاتھ آئی. ہم یہاں سے بھی گئے, ہم وہاں سے بھی گئے. اے مسلمانوں, کامیابی چاہتے ہو, عزت چاہتے ہو, برکت چاہتے ہو, قبر کے عذاب سے رہائی چاہتے ہو, چاہتے ہو اللہ چہرے کو نور عطا کرے, چاہتے ہو اولاد کو ترقی عطا کرے, چاہتے ہو اللہ کامیابی عطا کرے, تمہیں دنیا کے گلی کوچوں میں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ کے گھر سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آئے, دنیا کو جھٹک کر نکلو, اللہ کے گھر میں پہنچو, اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکاؤ. میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, جس رب نے بن مانگے انگنت نعمتیں دی ہیں, تم پیشانی کو پیش کرو گے, اللہ برکت بھی دے گا, عزت بھی دے گا. بعد مرنے کے میرا کریم بے حساب کتاب جنت بھی عطا فرمائے. عمل کریں گے انشاءاللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اب چونکہ عشاء کے بعد ہمیں کہیں اور پہنچنا, اس لیے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں. میں جانتا ہوں ابھی آپ اور سننا چاہتے ہیں, لیکن اب انشاءاللہ ہماری اور آپ کی ملاقات کل ہوگی 5ویں سالانہ سنی اجتماع میں. آئیں گے انشاءاللہ. یہاں جتنے مرد جتنی عورتیں موجود ہیں, جتنے بوڑھے جتنے جوان موجود ہیں, کوئی غافل نہیں رہے گا. سب کے سب حاضر ہوں گے. اور جانتے ہیں کل کی خصوصیت کیا ہوگی؟ آج آپ نے فقیر کو سنا ہے, کل آپ ہمارے امیر کو سنیں گے انشاءاللہ. امیر سنی دعوت اسلامی عطائے حضور مفتی اعظم وقار اہل سنت حافظ و قاری مولانا محمد شاکر نوری صاحب قبلہ, ان کا خصوصی خطاب ہوگا. اور کل ہمارے پیارے ملک ہندوستان کے ایک مائناز قاری رئیس القراء استاد القراء عالی جناب قاری ریاض الدین اشرفی صاحب قبلہ بھی تشریف لائیں گے. آج آپ نے سید صاحب سے نعت شریف سنی, کل آپ قاری صاحب سے نعت شریف سنیں گے انشاءاللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, کل جلسہ نہیں ہے, اجتماع ہے. اور جلسے اور اجتماع میں کیا فرق ہے جانتے ہو؟ جلسے میں تقریر ہوتی ہے, اجتماع میں تربیت ہوتی ہے. جلسے میں صرف سنایا جاتا ہے, اجتماع میں سکھایا جاتا ہے. تو آپ کو آ کر ٹریننگ حاصل کرنا ہے کہ انشاءاللہ. تو کل کے 5ویں سالانہ سنی اجتماع میں آپ ضرور شرکت کی کوشش کریں. اللہ ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی, آپ سب کو گواہ بنا کر, علماء اکرام کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہمارے لیے, ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. وما علینا الا البلاغ. میں آپ کے گاؤں کے ذمہ داران کو, خاص طور پر مسجد کے خطیب و امام صاحب کو, مسجد کے ٹرسٹیان کو تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے بہت کم وقت میں اتنا بہترین اہتمام کیا الحمدللہ. اگر یہ پروگرام مسجد میں ہوتا, حالانکہ مسجد میں کرنا تھا, اگر مسجد میں ہوتا تو اتنے لوگ مسجد میں نہیں آتے, اور عورتیں تو نہیں آتی, اور مردوں کے پاس بھی بہانہ کہ کیا کرے ناپاک ہے, وہ بھی نہیں آتے. انہوں نے یہ باہر اچانک پروگرام اچھے ارینج کیا اور الحمدللہ اتنی تعداد میں لوگ آئے. اللہ سب کا آنا قبول فرمائے اور اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ نوجوان کمیٹی بنی ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے, ہر رویوار کو یہاں پروگرام ہوتا ہے. اور کچھ اپنی زبان سے بولتے ہیں جی اسی جگہ پہ ہوتی ہے, یہ اسٹیج بنا ہوا ہے. جی ہر رویوار کو ہوتا ہے.
तो ये बच्चे ये माइक वगैरह खरीदे हैं, इसको एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया। इसमें कुछ लोग दे दें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवारों, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हुई मुझे ये सुनकर कि आपके इलाके में चंद नौजवानों ने एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी के ज़ेर एहतमाम हर इतवार को यहाँ पर बाद नमाज इशा इसी तरह इस्लाही प्रोग्राम्स हुआ करते हैं। मेरी गुजारिश है कि आज चूँकि खुसूसी मेहमान आ रहे थे बाहर से, तो आप ज़्यादा तादाद में आ गए हैं। हर इतवार को अब हम तो नहीं आ सकते, बहुत दूर रहते हैं, लेकिन हर इतवार को आप तो आ सकते हैं ना। तो हर इतवार, हर रविवार को बाद नमाज इशा इसी मकाम पर आप जमा हो, इन नौजवानों की हौसला अफजाई करें और जो दीन की बातें सुनाई जाए, सिखाई जाए, बताई जाए, आप उसको सुनने सीखने की कोशिश करें। क्या इंशाअल्लाह। मेरी गुजारिश एक और आपसे ये है कि फरमाया गया कि आखिरी वक्त में क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि दीन का काम भी बिना दीनार और दिरहम के नहीं हो सकेगा। तो दीन के काम के लिए भी अच्छा खासा पैसा खर्च होता है। अब मैं और सैयद साहब, अगर मैं बॉम्बे से, सैयद साहब जयपुर से सफ़र करके आए, तो आप बताइए बिना किराए भाड़े, बिना सवारी और बिना ट्रेन और प्लेन के पहुंच सकते हैं? और ये सारी चीज़ों में अच्छा खासा पैसा खर्च होता है। कल आप इज्तिमा में आइएगा, देखिएगा, तो कहीं छोटे पैमाने पर, कहीं बड़े पैमाने पर, लेकिन जो इस तरह के इज्तिमात, महफिलें, जलसे होते हैं, उसमें पैसा लगता है। मेरी गुजारिश है, अगर इस अच्छे काम में, नेक काम में आपका भी हलाल माल लग जाए, तो याद रखना कि अगर लग गया तो अल्लाह और बरकत अता फरमाएगा। हम कभी कभी लोगों से कहते हैं कि कुछ आप मदद कर दें, कुछ आप भी ताउन कर दें, लोग नहीं करते, हालांकि उनके पास बहुत होता है, लेकिन फिर भी नहीं करते। तो जानते इस पर मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि तूने मदद नहीं की, ऐसा नहीं है, तेरी मर्जी की बात नहीं है, बल्कि जो तूने दीन के काम में नहीं दिया, अपने नफ्स पर खूब खर्च करता है। दीन के नाम पर मांगा गया तो 1 रुपया भी नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तूने नहीं दिया, इसका मतलब ये कि अल्लाह ने तेरा माल अपनी राह में कबूल ही नहीं किया। तो अल्लाह जिसको तौफीक देता है वही इस काम में हिस्सा लेता है, अल्लाह जिसको तौफीक देता है। तो हमारे बच्चों ने, इस इलाके के नौजवानों ने साउंड सिस्टम वगैरह सब खरीदा है ताकि हर हफ्ते साउंड लेने का पैसा न खर्च हो। एक बार खर्च किया उन्होंने। मेरी गुजारिश है कि आप उन नौजवानों की हौसला अफजाई करें, आपसे जो कुछ हो सके आप अपने तौर पर ताउन करने की कोशिश करें, बल्कि आप इमाम साहब से, नौजवानों से खुद बढ़कर ये कहें कि हमारे लाख कोई काम हो तो बताइए, हमसे कुछ हो सके तो बताइए, हम मदद की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे आका के दीवानों, हमारा जो सालाना इज्तिमा होता है, जो पहला हुआ, दूसरा हुआ, तो हमारे साथी अब्दुल बारिक भाई ने, इब्राहिम भाई वगैरह ने ये कहा कि हम आम चंदा नहीं करेंगे, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। तो जानते फिर हुआ क्या नतीजा ये हुआ, उन्होंने अपने बलबूते करने की कोशिश की तो लोगों ने अफवाह उड़ा दिया कि इनको तो सऊदी से पैसा आता है, सऊदी से। अच्छा, मांगो तो देते नहीं और ना मांगो तो कहते हैं कि सऊदी पैसा दे रहा है। अजीब मामला। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, क्या बताइए, हाथ फैलाएंगे तभी दोगे आप, मांगेंगे तभी दोगे? अरे कभी खुद बढ़कर बिन मांगे दे दो। आप अपनी आंख से देख रहे हो कि इतने लोगों के लिए जलसा रखा गया, इतना बड़ा पिंडाल लगाया गया, इतना साउंड सिस्टम है, इतना खाने पीने का, आने जाने का सारा एहतमाम है। 5-5, 6-6, 8-8 आदमी बंबई से आ रहे हैं, अच्छा खासा खर्च होता होगा। अब इनसे हिसाब नहीं लूं, बल्कि चलो मैं भी शामिल हो जाऊं, ये मेरा 500 रुपया ले लीजिए, ये मेरा 2000 रुपया ले लीजिए। तो जिससे जो बन पड़े खुद बढ़कर, इसमें बढ़कर हिस्सा लेने की कोशिश किया करो और देकर ये मत समझा करो कि 5000 मैंने दे दिया, मैंने कमाल किया, बल्कि 5000 देकर ये कहो, ए अल्लाह तूने दिया था, तेरे नाम पर मैंने दिया, मैंने देकर एहसान नहीं किया, तू कबूल कर लेगा तो तेरा एहसान हो जाएगा। तो आपके गांव में जो नौजवानों ने काम शुरू किया है, मैं उम्मीद करता हूं आप मदद करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, अगर मैं अभी कहता ना कि लाइए अभी दीजिए, या मैं कहता मुझसे मुसाफा करते वक्त दीजिए मैं दूंगा, तो आप बहुत देते, लेकिन इतना टाइम ना आपके पास ना मेरे पास, इसलिए मैं ये नहीं कहता। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, गुमान करता हूँ कि आप मुझे ना दिखाते हुए भी देंगे जरूर इंशाअल्लाह। यहाँ भी दे, वहाँ भी दे, अल्लाह तौफीक दे, दीन के काम में आप दिया करें। अल्हम्दुलिल्लाह, बिना मांगे हमारे एक बुजुर्ग ने
100 रुपए दिए हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनके बच्चों की रोजी में बरकत अता फरमाए और अल्लाह इन्हें ईमान पर खात्मा अता फरमाए। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, तो आप इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की जरूर कोशिश करें। अल्लाह हम सब पर अपना खास फजल करम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह हमारे एक साथी ने भी लाकर गालिबन 300 रुपए सैयद साहब के हाथ में दिए। आप मुसाफे के वक्त भी अगर हमें देंगे तो हम यहाँ जमा करा देंगे। अच्छा, सैयद साहब किबला ने मुझे एक चीज़ याद दिलाई, जाते जाते बताता चलूँ। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जो लोग किसी से बैत नहीं है, इंशाअल्लाह कल अमीर सुन्नी दावत इस्लामी तशरीफ ला रहे हैं। मौलाना शाकिर नूरी साहब किबला, आप उनसे अल्हम्दुलिल्लाह बैत भी हो सकते हैं। सिलसिला नूरिया कादरिया रज़विया में आप बैत के लिए कल आप तशरीफ लाएं और अमीर सुन्नी दावत इस्लामी मौलाना शाकिर नूरी साहब के हाथों पर आप मुरीद भी होने की कोशिश करें। माशाअल्लाह हमारे गांव के मोहब्बती हजरात ने खुद अपनी तरफ से देना शुरू कर दिया। बहरहाल मुसाफे के वक्त आप दे दें, मैं यहाँ इमाम साहब की खिदमत में पेश कर दूंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। जी आपका लेट हो रहा है, आपको जाना होता है। सलातु सलाम के लिए खड़े हो जाइए फौरन। अच्छा, आप सलातु सलाम पढ़कर दुआ करके जाएं, हमें इजाज़त। चूँकि हमारे बारिक भाई बहुत देर से इशारा कर रहे हैं, तो हम इजाज़त चाहेंगे, चूँकि यहाँ से 10-15 किलोमीटर आगे जाना है और इशा के बाद वहाँ भी लोग इंतज़ार करेंगे। आज इजाज़त, मुसाफा इंशाअल्लाह कल होगा, ठीक है? कल मुसाफा होगा, कल मुसाफे में आप तशरीफ़ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाहि अलैका, या हबीबी या रसूल अल्लाह।